MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آپ تمام کو یہ خصوصی پروگرام جاء الحق میں آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے ایک خصوصی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ مرے اور جانیں گنوائی، اس کی تعداد دنیا کے لحاظ سے الگ الگ اسٹیٹ اور الگ الگ شہروں اور الگ الگ سٹیز کے اعتبار سے بہت مختلف رہی، لیکن مجموعی تعداد لاکھوں سے متجاوز۔ ان حالات میں دوسرے مذاہب والوں نے اپنے اپنے کرونا وائرس سے مرنے والوں کے ساتھ، میتوں کے ساتھ کیا کیا، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن ہمارے اندر اس میں بہت سے افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، اور بہت سوں نے اسے ایک معمولی موت قرار دیا، بہت سوں نے اسے شہداء کی موت قرار دیا، بہت سوں نے اسے شہید جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی موت اللہ تعالیٰ نے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لکھ دی ہے تو کیا اسے شہید کہا جائے گا؟ یہ سوال ہے سب سے اہم، جس کو لے کے میں آج کیا ہے خصوصی طور پر گفتگو کرنے والا ہوں اس جاء الحق کے پروگرام میں۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، شہداء کے یا کسی کو شہید قرار دینے کے لیے علماء نے دو اقسام بیان کی ہیں۔ دو اعتبارات سے شہادت کی امید کی جا سکتی ہے، اور شہداء کی اقسام اور کسی کو
شہید قرار دینے کا جو ضابطہ ہے، اس سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے جس کی موت مقرر کر دی ہے، خواہ وہ کسی بھی بیماری یا کسی بھی مصیبت آفات کی وجہ سے مرا ہو، ان دونوں میں سب سے اہم چیز یہ سمجھ لینا ہے کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی مرا ہے، جس کو رب العالمین نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا جب قلم کو بنایا تھا۔ خواہ وہ شخص ڈوب کر مرا ہو، جل کر مرا ہو، یا آ کر بیماری سے مرا ہو، کرونا وائرس سے مرا ہو، موت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا نوشتہ ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت دیا ہے۔ خواہ قتل ہوا ہو، خواہ وہ جلا ہو، خواہ وہ غرقاب ہوا ہو، خواہ وہ اپنے بستر پہ مرا ہو۔ اس معاملے میں اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ سب کا اتفاق ہے، سوائے گمراہ فرقوں کا، معتزلہ وغیرہ کا۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس کو یہ بیماری نہیں آتی تو وہ لمبی عمر جیتا، ورنہ تو کسی بھی ذریعے سے مرا ہو اس کے لیے ایک ہی اصول ہے، رب نے اسے اس وقت لکھ دیا تھا اور اسے تقدیر کی اتنی ہی کیا ہے، تقدیر میں اس کی زندگی تھی، وہ مرا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 34 فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کی موت آتی ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ آل عمران 145 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی کی بھی موت آنی ہے، ہر نفس کے لیے اس کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے پہلے ہی کتاب مؤجلہ لکھی جا چکی ہے اس کی، تو خواہ وہ کسی بھی نوعیت سے مرا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اور اس لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ اپنے مقررہ وقت پر مرا ہے۔ سوائے گمراہ فرقے جس میں ایک معتزلہ بھی ہے، جو اہل سنہ والجماعہ کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو وہ مرض نہیں آتا، اس کی عمر لمبی ہوتی، فلاں ہوتی، تو اسی واسطے صاف طور پر عقیدے کے اندر یہ بات علماء سلف نے لکھا ہے کہ خواہ وہ قتل کیا جانے والا مقتول ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کی تقدیر میں وہی وقت اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مرض کے سبب مرنے والے کا بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اسی سبب سے اس کی موت لکھی جا چکی ہے۔ اور اسی طرح کہیں سے گر کے کسی دیوار کے نیچے آ کے کوئی مرتا ہے، جل کے مرتا ہے، غرق ہو کے مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کر دیا ہے، اور اسی سبب سے اسے مرنا تھا، وہ 50,000 سال پہلے اس کو لکھا جا چکا ہے۔ تو اب آئیے، بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہداء خمسۃ، شہید جو ہیں نا وہ 5 قسم کے ہیں، اور اس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبتون اور غریق، صاحب الہدم والشہید فی سبیل اللہ۔ اور دوسری روایت میں ابن ماجہ میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من مات بالحرق شہیدن، جو جلا ہوا جل کے مرتا ہے، اور اسے امام البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے۔ اوپر آیا وہ شخص جو دیوار سے
گر کے مرتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اور جو دراصل غرقاب ہو کے پانی میں ڈوب کے مرتا ہے اور پیٹ کی بیماری میں مرتا ہے، وہ شہید ہے۔ 5 قسم کے شہید ہیں۔ اور اس کے بعد ابن ماجہ کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جل کے مرنے والے کے لیے بھی شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تمام شہادتیں اللہ تبارک و تعالی نے تفضیل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے وہ استعمال کیا ہے کہ ان کو شہید کہا جائے گا، لیکن یہ شہادت جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہونے والا جو شخص ہے اس کی شہادت دونوں یکساں ہیں، تو اس میں دراصل بات ذرا تفصیل کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ اور ان تمام کا جو ثواب ہے شہید کے اعتبار سے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، لیکن دنیا کے احکامات کے اعتبار سے اختلاف ہے، مختلف ہے۔ یعنی پیٹ کی بیماری میں مرنے والا اور اسی طرح دیوار کے نیچے اوپر سے گر کے مرنے والا اور اسی طرح جل کے مرنے والا، اسی طرح کیا ہے غرقاب ہو کر ڈوب کر مرنے والا، اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ میں مرنے والا، اللہ کے رسول نے ان سب کو فرمایا کہ شہید ہیں، لیکن شہادت کے اندر جو آخرت میں معاملہ ہوگا وہ شہیدوں کا سا معاملہ ہوگا، اس معاملے میں وہ ایک ہوں گے، لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے شہید کے ساتھ جو معاملہ ہوگا جو جہاد فی سبیل اللہ میں ہے اس کا معاملہ الگ ہوگا، اور جو دوسرے امراض کی وجہ سے شہادت پایا ہے اس کا معاملہ بالکل الگ ہوگا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ دنیا کا حکم الگ ہے، آخرت کا حکم الگ ہے۔ تو اب بات آئیے اور ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں۔ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، اب پیٹ ہی کا تعلق کیا ہے؟ سانس اور ہمارے تنفس سے ہے، اور کرونا وائرس کا ایک سب سے اہم ترین سبب تنفس، سانس لینے میں تکلیف ہے، اور اس کا اطلاق بھی پیٹ کی بیماریوں میں آ جاتا ہے، تو وہ مرنے والا شہید ہے اگر وہ نیک ہو، صاحب ایمان ہو۔ اگر وہ صاحب ایمان ہی نہیں ہے تو یاد رکھیے پھر تو شہادت کا مرتبہ یا شہید کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر عمل کے لیے سب سے اہم ترین چیز تو پہلے ایمان ہے نا جی۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ بقضائے الہی کرونا وائرس میں مرے، یا کسی نے اسے قتل کر دیا ہو، یا ڈوب کر مرے، یا جل کر مرے، وہ شہید کبھی نہیں ہو سکتا۔ شہید تو اسی وقت وہ ہو سکتا ہے جب اعمال اچھے ہوں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، عمل صالح ہوں تو بھی قبول اسی وقت ہوں گے نا جی جب آ کر وہ مومن ہوگا۔ ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر قبول نہیں ہوگا۔ تو کرونا وائرس میں مرنے والا وہ بندہ جو صاحب ایمان ہو، صاحب عمل ہو، اب کرونا وائرس میں بھی کیا ہے مر گیا ہے، تو اسے ہم شہادت کی موت کہہ سکتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اس کا حکم شہید کا نہیں ہے۔ آخرت میں اس کا ثواب شہادت کا ملے گا اللہ چاہے گا تو، لیکن دنیا میں شہید کو جس طرح بغیر کفنائے، بغیر غسل دیے اسی حالت میں دفنا دیا جاتا ہے، جیسے آج بہت سے کنٹریز میں اس طرح مسلمان کر رہے ہیں۔ مجھ سے سوال ہوا تھا خاص کر کیا یہ جائز ہے، تو یاد رکھیے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسے ہم کفنائیں گے بھی، دفنائیں گے بھی، نہلائیں گے بھی، کیونکہ یہ شہید دنیا کے اندر وہ احکامات نہیں رکھتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہونے کے لحاظ سے اس کو وہ اعزاز دیا گیا کہ اس کو کفنائیں نہیں بلکہ اسی حالت میں، نہلائیں نہیں بلکہ اسی حالت میں اس کو دفنا دیں جو اللہ کی راہ میں جہاد میں شہید ہوتا ہے۔ دوسرے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا، لیکن اس کا دنیاوی معاملہ الگ ہوگا، کیونکہ
ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے امراض جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس امراض میں شہید ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا صحابہ کے ساتھ، تو ان کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر دفنایا گیا، جیسا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور اور خلیفہ راشد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قتل کیا گیا، تو وہ شہید ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کفنایا گیا، پھر اس کے بعد انہیں دفنایا گیا، ان کو جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہونے والے جیسا سلوک نہیں ہوا۔ اسی واسطے امام نووی رحمہ اللہ بڑی پیاری تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الشہید ثلاثۃ اقسام، شہید کے اصل میں 3 قسم کے اقسام ہیں۔ شہید کا نام تو ملے گا، کسے کسے ملے گا؟ وہ ہم نے بخاری کی روایت میں پہلے پڑھا ہے کہ 5 قسم کے شہید ہیں، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، اور اوپر سے گر کر مرنے والا، اور اسی طرح جل کر مرنے والا، اور اسی طرح ڈوب کر مرنے والا، اور اسی طرح کیا ہے 5واں جہاد فی سبیل اللہ میں مرنے والا، سب شہید ہیں۔ لیکن ان میں اقسام ہیں، فرمایا کہ المقتول فی حرب الکفار بسبب من اسباب القتال، کہتے ہیں کہ اگر مقتول کفار سے جنگ کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو کھپاتا ہے اور شہید ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ فہذا لہ حکم الشہداء فی ثواب الآخرہ وفی احکام الدنیا، ایسے ہی شہید کو، کون؟ المقتول فی حرب الکفار بسبب من اسباب القتال فہذا لہ حکم الشہداء فی ثواب الآخرۃ وفی احکام الدنیا، وہو انہ لا یغسل ولا یصلی علیہ، کہ فرمایا امام نووی رحمہ اللہ نے 3 اقسام ہیں شہداء کے، اور ان میں سب سے پہلی قسم وہ ہے جو کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، مجاہد ہیں، ان کا حکم دنیا کے اندر بھی شہید کا ہے، آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور دنیا کے اندر کیا حکم ہے؟ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور ان پر نماز جنازہ پڑھی نہیں جائے گی، انہیں اسی حالت میں دفنایا جائے گا۔ فرمایا کہ دوسری قسم والثانی شہید فی الثواب دون احکام الدنیا، تو وہ ایسا شخص جو شہید تو ہوگا، آخرت میں اسے شہید کا ثواب ملے گا، لیکن دنیاوی احکام، دنیا کے اندر اس کے تدفین کے احکام شہیدوں کے سے نہیں ہوں گے، اسے باقاعدہ غسل دیا جائے گا، باقاعدہ کیا ہے اسے کفنایا جائے گا، باقاعدہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر دفنایا جائے گا۔ وہ کون کون ہے؟ وہو المبطون، پیٹ کی بیماری میں رہنے والا، اور اسی طرح صاحب الحدم، اوپر سے گر کر مرنے والا، اور اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ من قتل دون مالہ، اپنے جان یعنی کوئی ڈاکو آ گیا، مال بچانے کے لحاظ سے اس نے کیا ہے مدافعات کی، اس میں مارا گیا، وہ بھی شہید ہے، کیونکہ بعض احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، تو جو کیا ہے چور کی وجہ سے لڑتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ لیکن ان سب جتنے شہداء ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ، ان کو غسل دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر تدفین ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تیسری قسم وہ ہے من غل فی الغنیمہ، جس نے جس جنگ کے اندر رہا لیکن مال غنیمت میں اس نے دھوکہ دیا، ایسا شخص جو مال غنیمت میں کچھ چرا لیا،
تو یہ دراصل کیا ہے، باقاعدہ طور پر اس میں مرنے کے باوجود بھی اسے شہید نہیں کہا جائے گا، حالانکہ وہ دراصل کفار سے جنگ کر رہا تھا، کیونکہ مال غنیمت میں اس نے بددیانتی کی، لیکن دنیاوی اعتبار سے جب مجاہدین کو اٹھایا جائے گا تو اسے نہ غسل دیا جائے گا، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ بظاہر مجاہدین کے ساتھ تھا، لیکن آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ شہید کا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے خیانت کی تھی۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے، یہ عجیب اور بہت ہی کیا ہے، افسوسناک حالت ہے۔ بہرکیف اس حیثیت سے بات بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ گئی کہ جو کرونا وائرس سے مرتے ہیں وہ دراصل شہید آخرت کے اعتبار سے ہیں، دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اگر ولو بالفرض ایمان کی حالت میں مرے ہوں اور ان کے عمل اچھے ہوں تو اس سلسلے میں بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ شہید ہو سکتے ہیں، مرتبہ اور ثواب کی حیثیت سے آخرت میں انہیں اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا، لیکن دنیا کے اعتبار سے ان کے ساتھ شہیدوں کے سے احکامات نہیں ہوں گے۔ ان کو غسل دیا جائے گا، انہیں نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، وہ سب کچھ احکامات مرتب ہوں گے جو ایک مرنے والے میت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ کرونا وائرس سے فوت ہونے والے شخص کو شہید کیسے کہیں گے؟ کیا یہ طاعون ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ دو اعتبار سے اسے شہادت کی امید کی جا سکتی ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ابھی حدیث پڑھا کہ پیٹ کی بیماری میں اب جو شخص پھیپھڑے کی بیماری یعنی وہ بھی پیٹ کے اندر ہے، تو کرونا وائرس اصل میں پھیپھڑے کی ہی ایک بیماری کہہ لیجئے، یا پھیپھڑے کی وجہ سے ہی مرتا ہے، سانس کی تنفس کی وجہ سے ہی مرتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی شہادت کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسا شخص جو ٹی بی کی بیماری والا حکم رکھتا ہے، یعنی ٹی بی کی بیماری میں ہے، تو اس کے لیے بھی شہادت کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی پیٹ کا مرض ہے، اور خاص کر روایتوں میں یہ سل جسے کہتے ہیں عربی میں، اس کے بارے میں صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل میں مرنا یعنی ٹی بی میں مرنا شہادت ہے۔ یہ الفاظ بھی آئے ہیں جسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے طبرانی میں روایت آئی ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ معاملہ ٹی بی سے بھی اشد ہے، وہی مرض گویا کہ ابھی شدید ترین مرض بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہم اگر ٹی بی سے یا پیٹ کی بیماری سے متعلق سمجھیں گے تو ہمیں اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اسے شہادت والا مرتبہ ملے گا، کیونکہ اس مرض میں پھیپھڑے میں پھوڑا نکل آتا ہے اور یہ تنفس کے اعتبار سے پریشانی ہوتی ہے، یا ٹی بی میں بھی یہی حالت ہے کہ اس میں بھی پھیپھڑے میں پھوڑا نکل آتا ہے جس کی وجہ سے انسان مرتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اس کو ٹی بی یا ٹی بی سے اشد ترین مرض سمجھ لیں یا اس سے شدید ترین مرض سمجھ لیں تو اس حیثیت سے بھی اسے کیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس میں مرنے والا شخص اس کی شہادت کی امید کی جا سکتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ وہ ثواب اسے دے سکتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ٹی بی کے لحاظ سے صاف طور پر یہ بات آئی ہے کہ وہ شہادت ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو وجہ ہے وہ ہے جس وقت کو کرونا وائرس جگر یا گردے کے تلف ہونے کا سبب بن جاتا ہے اور اسی وجہ سے انسان مرتا ہے، تو ایسی صورت میں مرنے والا شخص بھی مبتون ہوگا، یعنی پیٹ کی بیماری میں مرنے والا ہی مراد ہوگا، کیونکہ پھیپھڑے ایک ساتھ ہی ہیں اور گردے جگر وہ بھی ایک ہی جگہ ہیں، پیٹ ہی کے اندر ہے۔ تو جگر کے خراب ہونے کی وجہ سے مرتا ہے کرونا وائرس سے، یا گردے کے خراب ہونے کی وجہ سے مرتا ہے، تو یہ بھی دراصل کیا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے یہ دونوں بھی فیلئر ہوتے ہیں اور اس سے بھی موت واقع ہوتی ہے۔ تو جو مبتون کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر، وہ ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو دو اعتبارات سے، ایک اگر پھیپھڑے کی وجہ سے
اور اس کے تنفس سانس کی وجہ سے وہ مرا ہے تو اس سے بھی شہادت کی امید کی جا سکتی ہے، یا گردہ فیلئر یا جگر کے اندر کوئی نقص ہونے سے وہ مرا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اس میں بھی کیا ہے، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے ابھی سنی کہ شہداء 5 ہیں، طاعون کی بیماری میں مرنے والا اور پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، اور اللہ کے راہ میں شہید ہونے والا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کیا ہے کہ حدیث نمبر 2829، اور اسی طرح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 1914۔ تو اس حیثیت سے کرونا وائرس میں مرنے والے کو ہم 2 وجہ سے شہید کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ شہید کون سا شہید ہوگا؟ وہ ثواب کی حیثیت سے آخرت کا شہید ہوگا، دنیا میں اس کے احکامات وہی ہوں گے جو دراصل عام میتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب میں خلاصے کی طرف آ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات، کیا کرونا وائرس میں مرنے والا شہید کہہ سکتے ہیں؟ تو 2 وجہ سے ہم اس کو شہید کہہ سکتے ہیں اگر وہ صاحب ایمان تھا، ایمان والا بندہ تھا، اللہ پر یقین رکھنے والا تھا، توحید پر تھا۔ ایک اس کے پھیپھڑے کی بیماری یا تو گردے اور جگر کی بیماری کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے رسول نے شہداء 5 ہیں میں پیٹ کی بیماری میں مرنے والے کا بھی ذکر کیا ہے۔ دوسری، یہ شہادت کیا جہاد فی سبیل اللہ کے شہید والا معاملہ یہ ہے کیا؟ یعنی یہ شہادت جہاد فی سبیل اللہ میں جو شہید ہوتا ہے وہ دونوں یکساں شہید ہیں کیا؟ تو کہتے ہیں علماء اس کے جواب میں نہیں، شہادت کے 3 اقسام ہیں، ان میں ایک قسم تو وہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں مرنے والا ہے، جسے دنیا میں بھی شہیدوں کا معاملہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ شہیدوں کا معاملہ ہوگا۔ اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، اسے دراصل کفنایا نہیں جائے گا، نہلایا نہیں جائے گا، اسی کنڈیشن میں اس کو دفنایا جائے گا جس کنڈیشن میں وہ اللہ کی راہ میں مرا ہے۔ لیکن دوسری قسم وہ ہے جو دوسرے شہداء کے لیے، جو ڈوب کر مرنے والا ہو، جل کر مرنے والا ہو، یا آ کر پیٹ کی بیماری میں یا کرونا وائرس سے، یہ تمام جو مرنے والے ہیں ان کے لیے کفن بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا، نماز جنازہ پڑھی بھی جائے گی، پھر دفنایا جائے گا۔ تیسرا ایک اور امام نووی نے فرمایا کہ تیسری قسم وہ ہے جو دراصل مال غنیمت میں چوری کیا ہوگا اور جو خیانت کی ہوگی، لیکن مرے گا تو بظاہر شہیدوں والا، شہیدوں کے گروہ میں، مجاہدین کے گروہ میں، اور اس کے ساتھ معاملہ بھی وہی ہوگا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اسے دفنا دیا جائے، لیکن آخرت میں وہ شہیدوں کا مرتبہ نہیں پائے گا۔ تو یہ ہے خلاصہ، کرونا وائرس کی وجہ سے مرنے والے شہید ہو سکتے ہیں 2 وجہ سے، لیکن ان کو دنیا کے احکامات میں شہیدوں کا مرتبہ نہیں دیا جائے گا۔ جو لوگ اس طرح ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے یا امریکہ میں رہنے والے یا دوسری جگہ مقامات میں رہنے والے، میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ US کے اندر یہ سیکنڈ ویو جو اب آ رہا ہے، زیادہ چرچا ہے اس کا کہ کرونا وائرس کا سیکنڈ ویو آ رہا ہے، تو یہ بڑی شدت سے کیا ہے حملہ آور ہے امریکہ وغیرہ میں، اور وہاں پر بعض مسلمانوں سے کوتاہی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو شہید ہیں، تو اس واسطے نہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، نہ غسل دیا جا رہا ہے، نہ اگر ان کے ساتھ کیا ہے اس طرح کے احکامات جو میت کے ساتھ ہیں وہ نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ ویسے ہی یوں ہی دفنا دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو شہید ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ شہادت صرف اور صرف اس کا پروٹوکول جو ملے گا اس طرح کا، وہ صرف جہاد فی سبیل اللہ میں جو مرتے ہیں نا ان کو ملے گا صرف۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت عمر کی شہادت کو میں نے لے کے بتایا تھا کہ وہ قتل ہوئے، اور قتل میں وہ بھی ایک شہادت ہے، لیکن پھر بھی ان کو کفن اور نہلایا گیا، اور اس طرح صحابہ میں بہت سے لوگ پیٹ کی بیماری میں مرے ہیں اور طاعون میں مرے ہیں، تو ان سب کو بھی کفنایا گیا، دفنایا گیا، نہلایا گیا، نماز پڑھی گئی۔ تو اس طرح کی جو کوتاہی ہو رہی ہے، یہ میسیج ان تک پہنچائیں، بتائیں کہ یہ کوتاہی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ان کو نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، نہلانا چاہیے،
اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کفنانا چاہیے، پھر دفنانا چاہیے، اور شہادت کی امید ہی لگا سکتے ہیں ہم ان کو، کیا ہے، بالیقین شہید یہ نہیں کہہ سکتے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ مرتبہ دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کی بیماری سے مرنے والے کو بھی شہید قرار دیا ہے، اور کرونا وائرس پیٹ کی بیماریوں کے اندر ہی آنے والا ایک مرض ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔